یہ بتائیے گا کہ 166 رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز اس وقت ملک میں موجود ہیں، ایسے میں پاکستان ریپبلک پارٹی کے نام سے آپ نے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کیا، اور اگر اپنی پارٹی بنائی ہے تو کیا پلان کیا ہے آپ کا، منشور کیا ہوگا، اور کس طریقے سے آپ پبلک تک پہنچیں گے اس جماعت کو لے کر؟ دیکھیے، میں کیسے رسائی حاصل کروں گی کسانوں تک، نوکری پیشہ لوگوں تک، خواتین تک، نوجوانوں تک؟ تو پہلے تو سوال کا جواب دے دوں کہ میری رسائی ہے، آن اے ڈیلی بیسس ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کسی کافی شاپ میں بیٹھ کے سیاست کی، جمہوریت کی باتیں کرے۔ تو آپ میری اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اور انشاءاللہ جب ویب سائٹ لائیو ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ آن اے ڈیلی بیسس مجھے لوگ کیا بتا رہے ہیں۔ جو لوگ آپ کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کی زبانی آپ سنیں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ آپ ان کی زبانی سنیں گے جو کہ ایکچولی ٹیچرز ہیں، خواتین ہیں، سنگل پیرنٹس ہیں، وڈوز ہیں، اور وہ لوگ جو کہ کاروبار چلا رہے ہیں، چھوٹی موٹی دکان چلا رہے ہیں، ان کی کیا دشواریاں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے جیسے وجہ فرمایا کہ اتنی زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ مجھ جیسی خاتون یا آپ جیسے کسی نوجوان اینکر کی بھی نمائندگی پارلیمنٹ میں تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے کسی پارٹی کے پریزیڈنٹ کے عہدے تک نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس وجہ سے مجھے لگا کہ نمائندگی ہی نہیں ہے تو آواز تو ان کی ہونی چاہیے، اور اگلے 5-10 سال میں تو بہت ایک ایمبیشس پلان میں لے کے آئی ہوں۔ لیکن اغراض و مقاصد بہت سمپل ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھ جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ جو کہ نوکری پیشہ ہیں، جو کہ مڈل کلاس ہیں، جو کہ اپنے پیسے جوڑ کے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بندوبست کرتے ہیں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا خواب دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نہ بیوروکریسی میں، نہ کسی بزنس میں، نہ سیاست میں ان کی جگہ ہی نہیں بنتی، بلکہ ان کو نوکریاں ہی نہیں ملتی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نوکریاں پاکستان میں نہیں ملتی، اور ان کو پھر ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ جیسی لوگوں کی فیملیز اکنامک مائیگرنٹس ہیں، اور میرا ننیال بھی، ددیال بھی پاکستان میں ان کے لیے جگہ نہیں تھی، کیونکہ پاکستان میں صرف چوروں کی اور کرپٹ لوگوں کی اور ان لوگوں کی جگہ ہے جو کہ انکمپٹنٹ ہیں، جن کو باہر کمپیٹیٹو مارکیٹس میں جابز نہیں مل سکتی۔ تو انہوں نے ہمیں یہاں سے بھگایا ہے، اور ساری ریسورسز پہ، نیچرل بھی اور کریٹڈ بھی، ان کے اوپر براجمان ہیں۔ اچھا میڈم، آپ نے بات کی نوکری پیشہ افراد، مڈل کلاس لوگ، سنگل پیرنٹس، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس وقت آپ نے اپنی گفتگو کے اندر خود بتایا کہ اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے سیاسی حالات کو اور پاکستان میں سیاست کرنے کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ اپنی سپیس بنا سکتے ہیں؟ جو آپ نے بات کی کہ آپ چاہتی ہیں کہ ان لوگوں کی نمائندگی ہو، ایسے لوگ ایوانوں تک پہنچیں، تو ان حالات میں کیسے یہ لوگ آئیڈیلی کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیے، بنا سکتے ہیں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا حیدر، بنانا پڑے گا، بنانا پڑے گا، ہمیں آغاز کرنا پڑے گا۔ چونکہ کوئی اور نہیں کر رہا تھا تو پھر میں نے اس چیز کا آغاز کیا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ کہیں سے آپ انیشیٹ تو کریں۔ یہ تو غلط بات ہے نا کہ کوئی غلط کام آپ کے سامنے ہو رہا ہو اور آپ اس کے اگینسٹ کوئی پلان نہ رکھتے ہو، کوئی ریزسٹنس نہ رکھتے ہو، کوئی منصوبہ بندی نہ رکھتے ہو۔ تو یہ تو اس طرح ہے حیدر، ایک انالوجی میں آپ کو دوں گی کہ جیسے باہر ملکوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں اولاد ہوتی ہے تو آپ کے بچے کے نام پر ایک چھوٹا سا پودا ملتا ہے کہ آپ اپنا وہ پودا لگائیں کہ وہ بعد میں درخت پھلے پھولے۔ لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ کہیں پلانٹ کرتے ہیں تو اس گھر میں آپ نہیں رہتے، وہ گھر بک جاتا ہے یا آپ موو کر جاتے ہیں۔ تو ضروری تو نہیں کہ آج آپ جو پودا یا جو بیج لگائیں اس کا سایہ آپ ہی کی اولاد کے اوپر ہو۔ یہ تو آنے والے نسلوں کے لیے کہیں نہ کہیں تو ہمیں شروع کرنا پڑنا تھا۔ دیکھیں، پچھلے 50 سالوں میں نے صرف لوگوں کو کمپلین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے سوال پوچھا کہ جو موجودہ سیاسی جماعتیں تھیں ان میں میں نے وہاں کیوں نہیں جی بالکل، میرا شمولیت اگلا اختیار سوال آپ سے یہی تھا کہ کی۔ آپ نے اگر سیاسی سفر کا آغاز کرنا تھا تو آپ نے کیوں پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن نہیں کیا؟
کیونکہ حیدر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی وہ سوچ رکھتی ہے جو میں سمجھتی ہوں ہماری 24 کروڑ عوام جو مڈل کلاس ہے، جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ جو سیاسی جماعتیں جس نیت سے بنتی ہیں، جس مقصد سے بنتی ہیں، وہ ایک ذاتی مفاد ہے. وہ بس اپنا بیٹا اپنی بیٹی کو پالیٹکس میں لانے کے لیے، اس کو وزیر اعظم، اس کو چیف منسٹر بنانے کے لیے آتے ہیں. یہ ہمارے لوگوں کی نمائندگی کے لیے نہیں بنائی جاتی. مجھے لگا کہ میری سپیس نہیں ہے، میں میچ نہیں کرتی تھی. اینڈ آف کورس آپ یہ سوچیں گے کہ میں تو پھر ایک ریلیٹیولی پریولیج سرکل سے ہوں، لیکن میں بھی سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ میرے مسائل نہیں سمجھتے. تو عام جو طبقہ ہے وہ تو 300-400 روپے دہاڑی بھی نہیں بنا رہا. یہ ان کو کیسے، یہ تو ان کی نمائندگی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی زندگیاں اتنی مختلف ہیں. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو کوئی خلائی مخلوق ہے، یہ پاکستانی ہے ہی نہیں. ان کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے مسائل نہیں ہیں، اور ہمارے مسائل ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتی تھی کہ کہیں بھی میں میچ کر سکتی ہوں. ان کی عجیب عجیب باتیں، ان کو 5 منٹ ان سے گفتگو کرنا انسان برداشت نہیں کر سکتا. یہ کسی اور ہی سیارے سے آئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو باتیں کہہ رہی ہیں، جس وقت جواد احمد صاحب نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو تقریباً یہی باتیں جواد احمد صاحب کی تھیں. آج بھی وہ یہی گفتگو کرتے ہیں کہ اسی کلاس کو وہ ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں، اسی کلاس کی وہ جو ہے وہ نمائندگی چاہتی ہیں ایوانوں میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جواد صاحب بھی ایک نان فیس ہے آپ کی طرح، ان کو وہ رسپانس نہیں ملا. آپ کو کیوں رسپانس ملنے کی امید ہے؟ کیوں لوگ آپ کو جو ہے وہ، اگر آپ سیاسی میدان میں اترتی ہیں، کل کو الیکشن لڑتی ہیں، آپ کی جماعت کے پلیٹ فارم سے لوگ الیکشن لڑتے ہیں، کیوں لوگ ان کو ووٹ کریں گے جب ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں لوگوں نے نہیں ووٹ کیا ان کو؟ حیدر، پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کی جو پریزنس ہوتی ہے اور لوگوں کی جو ایک ڈائریکشن ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. میں اور پارٹیز کے بارے میں یا ان کے سربراہان جو ہیں ان کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے اتنی نالج ان کے بارے میں نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے آج بیٹھی ہوں اور میرے پاس ووٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک عورت کے پاس ووٹ ہے. آپ کو اگر میں ایک ایگزامپل دوں کہ 75 سال لگے 3 نسلیں لگی اس بات کے لیے کہ باہر ملکوں میں، مغربی ممالک میں خواتین کے پاس ووٹ کا حق آئے. تو بات یہ ہے کہ میں بار بار سٹریس کر رہی ہوں کہ پودا آپ اس لیے لگاتے ہیں کہ آغاز تو ہو. اور دوسرا، میری جو آپ لوگ سب جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آن ریکارڈ آپ ظاہر ہے یور باؤنڈ کے کچھ سوالات مجھ سے کریں، which is fair enough. لیکن آف ریکارڈ آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ میڈیا کے لوگ ہیں جو کہ چاہتے تھے کہ میں سیاست میں آؤں اور ان کی نمائندگی کروں. کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم جن چینلز میں کام کرتے ہیں وہاں کیمرہ مین 25,000 روپے، جو کہ منیمم ویج کی وائلیشن ہے، اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور ان کو پھر 4 مہینے تنخواہ نہیں ملتی. ان کی نمائندگی نہیں ہے، حالانکہ وہ ان تمام بڑے سیاستدانوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں. تو مقصد بات کرنے کا یہ کہ میرا جو طریقہ کار ہے اور میری جو پرسنالٹی، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ میں کوئی تہیہ کر لیتی ہوں تو اگر کوئی کچھ بھی کہے، چاہے کوئی بہت بھی طاقتور ہو، میں ٹکر لے لیتی ہوں. اور آئی تھنک کہ مجھے بہت زیادہ پذیرائی بھی ملتی ہے، ایکسیپٹنس بھی ملتی ہے. اور جب سے میں نے اس سیاسی جماعت کا بس ابھی نام اناؤنس کیا ہے، اعلان کیا ہے، وہ بھی میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جو بجٹ آیا ہے وہ انتہائی عوام دشمن تو کہنا اس کے لیے ایک سافٹ ورڈ ہوگا. میں نے اس لیے آغاز کیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے وہ FBR کے جو 37A جو بڑے ڈریکونین یہ لاز لے کے آئے ہیں ان کے اوپر پروٹیسٹ نہیں کریں گے. I wanted to make sure کہ I would push people into action. I'm very بالکل happy کہ ہم نے 19 جولائی کو ایک پروٹیسٹ کیا، ایک دن کے لیے شٹ ڈاؤن کیا، تو ان کو بات کم از کم مان گئے ہیں. ابھی بھی نوٹیفیکیشن نہیں آئی. تو I am a different person and ٹھیک ہو I گیا، believe that I will get things done. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ہم نے بھارت میں دیکھا عام آدمی پارٹی، وہ بھی ایک مڈل کلاس کی پارٹی بنی انیشلی، اب تو خیر اس میں بہت سے لوگ آ گئے، لیکن جس وقت وہ پارٹی اس قابل بنی کہ وہ ایوان میں پہنچ سکے، اس وقت تک اس میں کچھ فارمر بیوروکریٹس آ چکے تھے، انٹلیکچوئلز آ چکے تھے. آپ نے یہ جماعت بنانے کا جب اعلان کیا ہے، کیا ایز آف ناؤ آپ کے رابطے میں ہیں ایسے انٹلیکچوئلز، ایسے کوئی لوگ جو میٹر کرتے ہوں پالیسی میکنگ کے اندر، بہتر اپنا رول پلے کر سکیں، جن کو مستقبل میں ہم آپ کی پارٹی کے پلیٹ فارم سے دیکھیں؟ مجھے جی بہت ایک اوور ویلمنگ رسپانس آیا ہے، اور ان لوگوں سے بھی رسپانس آیا جن کو میں wanted to avoid, to be quite honest, without naming names. تو کچھ بڑے نام ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اب وہ کسی شاید سیاسی جماعت سے تھوڑا ہیں، سا آپ آؤٹ آف نام بے شک فیشن. نہ لیجئے،
क्या वो किसी میں सियासी نام जमात نہیں से? لوں گی لیکن بڑی بڑی سیاسی جماعتوں سے، ایگزسٹنگ अच्छा, سیاسی جماعتوں سے بھی ہیں، ایسی سیاسی جماعتوں سے ہیں جو کہ ابھی پاور میں ہیں، اور اس سیاسی جماعت سے بہت زیادہ انٹرسٹ آیا ہے، جس سیاسی جماعت سے آپ سمجھیں گے کہ وہ مجھے اوائڈ کرنا چاہیں گے، جس کی جو کہ آج کل سیاسی جماعت بند ہے، जो اس खैबर سے بھی بہت पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार है। رسپانس آیا ہے جی۔ تو دونوں سے آیا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تینوں جو بڑی آپ سیاسی جماعتیں کہیں، یا ایک مطلب ایک دو مذہبی جماعتوں سے بھی، جو کہ آپ بڑے سیاسی پلیئرز والی جماعت کہیں، ان کے لوگ ان سے تنگ ہیں۔ میں آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، میں کوئی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو آف کہ دیکھیں جی ہمارے پاس کون آیا ہے۔ میں نے جماعت کا نام جو رکھا تھا اپنا آپ کے توسط سے، میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ जी رہی ہوں प्लीज। حیدر۔ اس کا نام میں نے ریپبلک اس لیے رکھا ہے بیکاز آئی ایم اے پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ، تو مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی، جیسے کہ ڈیموکریٹک جو پارٹیز کہتی ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک ہیں، وہ ایکچولی موب بیہیویئر میں اور موب رول میں بلیو کرتی ہیں۔ اور میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ یہاں کی تو سیاسی جماعتوں میں اندر بھی کوئی جمہوریت نہیں ہے، ان کے لیڈرز میں بھی جمہوری رویے نہیں ہیں، بہت آٹوکریٹک ہیں یہ، لیکن باہر ملکوں میں بھی آپ کو جمہوریت کے نام پہ فیشزم اور موب बिल्कुल ठीक, بیہیویئر نظر آ رہا ہے۔ बिल्कुल میں ठीक। جب پلیٹو ریپبلک سے انسپائر ہو کے بات کرتی ہوں، تو میں اس کی 3 اصول کو فالو کرنے کی کوشش تو کر سکتی ہوں، کہ ایک آپ کے انٹلیکچوئلز ہوں، فلاسفرز ہوں، جن کو ایکچولی کوئی ان کا اپنا پرسنل اسٹیک نہ ہو۔ پھر آپ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کے ڈوئرز ہوتے ہیں، جو کہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، جن کو ہم عام عوام کہیں۔ اور پھر آف کورس جو پروڈیوسرز ہیں، دیز آر آل، یہ جو تینوں ایلیمنٹس ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ बिल्कुल سو ठीक। انٹلیکچوئل سے بہت سے رابطے ہیں، کچھ سیلف پروکلیمڈ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، हम्म। تو ضروری نہیں ہے کہ کسی نے 11 کتابیں لکھی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لوگوں کی خدا نخواستہ آپ کتابوں کے ٹائٹلز پڑھیں تو اس میں ہی مجھے اسپیلنگ مسٹیکس اور گرامیٹیکل مسٹیکس نظر ٹھیک آتی ہو ہیں۔ گیا میڈم آخر So I'm looking at genuine people. I've had a huge response from younger people. بالکل ٹھیک، اور آخر میں younger یہ people بتائیے گا، لیکن وہ ہیں آخر جی۔ میں یہ بتائیے گا، ایک تو آپ کا پلان کیا ہے مستقبل میں، کس حلقے سے آپ الیکشن لڑنا پریفر کریں گی، اور سیکنڈلی آپ نے ایک پروگرام میں کہا کہ آپ چاہتی ہیں کہ جو سیاسی بابیں ہیں وہ اب سیاست سے ریٹائر ہو جائیں، اور آپ کوشش کریں گی کہ 4-5 بابے جو ہیں ان کو آپ ریٹائر کر سکیں۔ ان کے بارے میں آپ نے مزید کہا کہ جو اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اور غلط ایموجیز بھی بھیجتے ہیں، وہ ٹو بی پریسائز آپ بتا سکتی ہیں کون سے ہیں اس؟ دیکھیے وہ لوگ ہیں جو کہ جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بولتے نہیں ہیں، اور جہاں منہ بند رکھنا ہوتا ہے وہاں کچھ زیادہ بول جاتے ہیں۔ اینڈ آئی ڈو تھنک کہ ان کا شاید سافٹ ویئر بھی اب اپڈیٹ نہیں ہو سکتا، ہم اے آئی کے زمانے میں ہیں۔ ہم اور میں نے ایک ایگزامپل بھی بتایا کہ کل پرسوں جو اتنا ایک ہورفک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں، جی اس کے اوپر، اور مجھے پتا ہے کہ وہ غلطی سے انہوں نے بھیجا ہوگا، لیکن اٹس obviously these people are just not fit for purpose۔ تو ان کو ان سے کوئی پرسنل ضد نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ میرے سوشل ٹرمز ہیں، لیکن ایک غلط حرکت اگر میرا بیٹا بھی کرے گا، اگر غلط پارٹی کو سپورٹ کرے گا یا غلط نظریے کو سپورٹ کرے گا، تو میں تو پرنسپل سٹانس لیا، تو میری آپ زندگی الیکشن ہے کہاں سے کہ لڑیں گی؟ جہاں دیکھیے میرا تو ابھی دس پارٹی از ناٹ فار می، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کہاں سے الیکشن لڑوں گی۔ آنیسٹلی اسپیکنگ، ہینڈ آن ہارٹ، میں نے یہ نہیں ابھی سوچا اس کے بارے بالکل میں۔ ٹھیک۔ پارٹی اگر ڈیسائیڈ کرے گی کہ مجھے الیکشنز یہاں سے لڑنا چاہیے ہے اور اس طرح سے پوزیشن کرنا چاہیے، پارٹی ول ڈیسائیڈ، دس از بالکل ناٹ فار ٹھیک۔ می ٹو ڈیسائیڈ۔ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے یو سی، وارڈ، کاؤنسل سے ریپرزنٹیشن آئے، وہ ہماری نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کی ریپرزنٹیشن، وہ ڈیسائیڈ کریں کہ میڈم آپ کو یہاں سے لڑنا چاہیے۔ I'm all about listening to people۔ تو اگر میں عوام کی نمائندگی کرنے کی بات کر رہی ہوں تو مجھے بھی تو سننا چاہیے نا کہ پارٹی بالکل میں ٹھیک، کیا کہا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔